وہ آئرن ڈوم والے مسئلے پہ اور وہ جو انجینئر صاحب نے ایک ظاہر بتائی ہے, گویا کہ میں بھی ایگری نہیں کرتا اس چیز پہ ان سے, کہ جو انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی اب مسلمان کیا کر سکتا ہے, وہ پاورفل ہے, وہ F-32 اتنا یوں اڑ جاتا ہے اور F-16 سے کیسے لڑیں گے. دیکھیں تو وہ تو بدر کا کانسیپٹ یہی تو تھا کہ 313 کے آگے کوئی ہزاروں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمت سے مسلمان لڑتا ہے. مجھے یہاں ایک مثال, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم کی خلیل اللہ, جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ نے آگ بھڑکائی اور کبوتر نے وہ کی, نہ وہ آگ بھڑکا پایا نہ کبوتر بجھا پایا, لیکن تاریخ یاد کبوتر کو کرے گی. اس نے کم از کم اس نے کہا کہ میں بھڑکانے میں سے تو نہیں ہوں. بھائی واہ واہ. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈر جاؤ. میں اگر F-16 کی F-35 کی تعریف کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کے ریلیجن کو صحیح مانتا ہوں, میں اس لیے کرتا ہوں کاش ہمارے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہو تو آج ہم ان کا منہ توڑ سکیں, امریکہ کا, یورپ کا, اسرائیل کا. کہاں سے بات اٹھا کے کہاں لے جاتے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ. انجینئر صاحب, اپنی غلطی کو مان لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا, اور اللہ رب العزت کے دین کے کام میں اپنی ذات تو کہیں ہوتی ہی نہیں ہے, اور جب اپنی ذات درمیان میں نہیں نہ رہتی تو خود کو گرانے میں, اپنی غلطی کو مان لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ ہم تو کہیں ہے ہی نہیں, ہماری ذات تو کہیں ہے ہی نہیں, ہم تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں. جو اپنی غلطی مان لیتا ہے, جو خود کو چھوٹا کر لیتا ہے, در حقیقت انجینئر صاحب وہی تو بڑا ہوتا ہے. جان کے ساتھ لوگ کلپ کاٹ لیتے ہیں. یہ مسلمان اسکالر بکواس کر رہے ہیں. ابھی میں نے کل کوشچن بچے پوچھ رہے ہیں, میں نے کدھر سے پٹی پڑھا دی کس نے تمہیں؟ اسکالرشپ بول رہی ہے اس وقت, اور اس لیے میں اس اسکالرشپ کو غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا میں بند کرنے لگا ہوں آپ کو. انڈرسٹینڈ وی آر ان اسٹیٹ آف وار. اس پہ کوئی اور اطلاق ہوتا ہے. آپ کے اوپر اسلام فارغ کرنے کا فتویٰ میں دے سکتا تو دے دیتا. خود پڑھیں, بہت فتوے آپ لوگوں کو دیتے پھرتے. جنگ کے حالات میں آپ نے آئرن ڈوم کی تعریفیں, اور اس کو خود میں نے سنا پاکستان کے مولوی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ اسرائیل کے مسلمانوں کو آئرن ڈوم نے ایران کے حملے سے بچا لیا. سبحان اللہ. لائک میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, کسی دن اسپیشل ویڈیو کر کے بتاؤں گا اسلام کے کون سے پوسٹولیٹس آپ نے دھجیاں اڑا دی. توبہ استغفار کریں, میرا تو خیال ہے اس کے لیے بھی دیر ہو گئی ہے. اور پڑھیں بنو قریظہ کو جب صحابی نے ایسے کیا تھا, کتنے دن تک ستون میں باندھا تھا, آیت اسپیشل آئی تھی صحابی کے لیے, کیا اللہ نے اس کو معاف کیا, صرف ایسے کیا تھا بنو قریظہ کے لیے. اور یہ وہی بنو قریظہ ہے بیٹا, وہی بنو قریظہ جس کے لیے آپ نے آئرن ڈوم کے مرثیے پڑھے ادھر, سوری قصیدے. اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بچانا مقصد نہیں, سمجھیں. ہم منہم, یہ حدیث بھی کھول کے دیکھ لیں, کہاں سے نکالی یہ بھی دیکھ لیں, آپ کو حدیثوں کا بہت پتا ہے. ہم منہم, اتنی بیسکس نہیں آپ کو پتا, اور لڑکوں کو کنفیوز کر رہے کہ آئرن ڈوم نے اسرائیل کے بچے بچا لیے, مسلمان اسرائیل کے اندر بھی رہتے وہی بچ گئے. شاباش, اس میں تالیاں بنتی. اور پھر وہ میرے خلاف کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے آئرن ڈوم کی تعریف کر دی ہے. اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر جا. میں کیا بات کر رہا تھا, تو نے پورا کلپ بھی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. بعد میں اس بندے کو کسی نے فون کر کے کہا, کہتا نہیں مجھے چھوٹا سا کلپ علی بھائی کا کسی نے دکھایا تھا. ظالم انسان, اتنی بڑی جرت کی, مجھے تم نے کافر کہا اور کہا کہ توبہ بھی نہیں قبول ہوگی, ٹھیک ہے. یعنی تم پیغمبر سے بھی کوئی بڑی چیز بن گئے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ یار, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دو یار. یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو کافر کہیں اور کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. وہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. انجینئر صاحب, بات یہ نہیں ہوتی کہ میری نیت تو یہ ہے کہ مسلمان بھی ٹیکنالوجی میں جو ہے نا وہ ان کی طرح ترقی کریں. بات ٹائمنگ کی ہوتی ہے کہ کس وقت کیا بات کی جا رہی ہے. آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت بات کرنی ہے, اور اس وقت بات کرنے کے کیا ریزلٹس نکل سکتے ہیں, کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہوں اور ہم ان کے آئرن ڈوم سسٹم کے قصیدے پڑھ رہے ہوں, تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں, تو یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی آپ کی, یہ وقت ٹھیک نہیں تھا. جب ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت تھی تو ہم جو انہیں کچل رہے ہیں, ہم ان لوگوں کے قصیدے پڑھیں, تو یہ ٹائمنگ, یہ وقت ٹھیک نہیں تھا آپ کی بات کا. اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب بات وقت پہ نہ کی جائے, صحیح ٹائم پہ نہ کی جائے, تو اس کی میننگز کیا لی جا سکتی ہیں. ایک میس لیول پہ آپ کی بات جاتی ہے. ایک سادہ مائنڈ کا, ایک را مائنڈڈ بندہ آپ کی اس بات سے کیا مطلب لے سکتا ہے, اور اس کے ایمان پہ کتنا بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. کس وقت کون سی بات کی جاتی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں میرے بھائی. آپ کو اللہ نے اگر یہ پلیٹ فارم دے دیا ہے تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بہت زیادہ کیئرفلی آپ جو ہے اپنے الفاظ کو یوز کیا کریں. میں یہ انجینئر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو جائے گا اگر ہم اپنی غلطی مان لیں. یہ شیطان ہے جو مائنڈ میں ڈالتا ہو غلطی مان لی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. انجینئر محمد علی مرزا سے غلطی ہو گئی, کوئی کچھ نہیں کہہ دیتا. ہم انسان ہیں, انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے, اور جو یہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ تو پھر بڑی ہلاکت میں پڑ گیا.
جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے, اتنی ہمت رکھتا ہے, اللہ اس کے قد کو اور بڑھا دیتا ہے لوگوں کی نظر میں. یہ شیطان کا وار ہے. جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب اللہ کے رستوں سے نہیں ہٹنے والا, تو وہ پھر یہ آخری حملہ کرتا ہے کہ تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ میں تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا, مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی کوئی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آ کے سیدھا جسٹ یہ کہنا ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کے یا سلپ آف ٹنگ ہو گئی مجھ سے, تو مجھے آئرن ڈوم کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ سے میرے فلسطینی بھائیوں کو تکلیف پہنچی ہو, تو میں اپنے ان الفاظ پہ شرمندہ ہوں اور اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں. اتنی سی بات ہے, کچھ نہیں ہو جاتا. آپ کو جو پلیٹ فارم مل چکا ہے, آپ دین کی بہت خدمت کر سکتے ہیں. خدا را آپ سب بھائی ایک ہو جائیں, ساحل عدیم ہیں, آپ ہیں, ایک ہو جائیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز بن جائیں. وہ اس وقت بہت مشکل میں ہے, تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہوگا. تو آپ میرے بھائی ہیں, آپ سب بھائی اکٹھے ہو جائیں جو اللہ کے دین کے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ساحل عدیم ہیں, چاہے آپ ہیں, چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, کوئی بھی ہو. آج ہمیں ایک ہونا ہے, امت کو ایک کرنا ہے.